अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑल इंडिया तबलीग सीरत दिल्ली के ज़ेर एहतमाम आज जश्न आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल व रिज़वान का इनेकाद किया जा रहा है। ऑल इंडिया तबलीग सीरत आज़ाद हिंदुस्तान की मुसलमानों की दीनी, मजहबी, समाजी, तालीमी ये पहली तंजीम है जिसकी तासीस बरेली शरीफ उर्स आला हज़रत ही के मौके पर आज़ाद हिंदुस्तान के 1 साल के बाद हुई थी और आज इसकी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ निशत सानिया हम ऑल इंडिया तबलीग सीरत चैनल के ज़रिए कर रहे हैं। हम अपने तमाम मंदूबीन, तमाम शुरका, तमाम सामीन के शुक्रगुज़ार हैं कि वो आज के इस प्रोग्राम को अपनी आँखों से देख रहे हैं और इसमें ऐसी शख्सियात हैं जो सिर्फ़ इलाक़ाई नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह की हामिल हैं। मैं बिलख़ुसूस शुक्रगुज़ार हूँ हमारे आज के सरपरस्त हज़रत अल्लामा मौलाना वारिस जमाल क़ादरी साहब, जिनकी ज़ात हिंदुस्तान, पाकिस्तान या जहाँ-जहाँ उर्दू अदब, मज़हबी अदब के हवाले से आज भी मोहताज तारुफ़ नहीं है और ये उस वक़्त के दीनी अदब के तहरीर व कलम के साहिब कलम हैं। जिस वक़्त हमारे यहाँ लिखने पढ़ने का ज़्यादा रवाज नहीं था, तो मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और मरकज़ी सदर हैं ऑल इंडिया तबलीग सीरत के। इसी के साथ-साथ मैं इस काफ़िले के जो रूह रवां हैं, बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा सैयद अबुल हसन गौसी अशरफ़ी अज़हरी मद्दज़िल्लहुल आली खानक़ाहे गौसिया चिश्तिया धावा शरीफ गाज़ीपुर के और जिनकी कर्म भूमि इस वक़्त इंग्लैंड है। इंग्लैंड ही नहीं बल्कि चाइना, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका और दीगर ममालिक भी जिनके कदमों तले हैं और जिनकी खिदमात के मुशाहिद भी हैं और गवाह भी हैं। और हमारे ऑल इंडिया तबलीग सीरत के ये रूह रवां भी हैं जिनके खुसूसी इल्तिफ़ात की वजह से ये कारवां निशत सानिया की शक्ल में आज रवां-दवां हो रहा है। मैं इसी के साथ-साथ शायर इस्लाम, शाहकार तरन्नुम हज़रत ज़फ़र अक़ील साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ। हज़ारीबाग के हैं, इंडिया के। ये आज हमारे सामने, आपके सामने ये जलवा अफ़रोज़ और इसी के साथ मैं शायर इस्लाम हज़रत असलम वारसी ईरानी साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने आज के इस जश्न आला हज़रत को रौनक बख्शी है और इसी के साथ अपनी रवायत के हिसाब से इस जश्न आला हज़रत का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से कर रहे हैं और मैं खुद ही चंद आयतें इसकी तिलावत करके इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. حضرات سنت والجماعت کی روایت کے مطابق تب تک وہ لگا لو، جب پاک باری سے آئے تو وہ ہٹا کے اس کو لگا دینا. علیہ الرحمت و رضوان کا آغاز ویڈیو ہو تو چکا چلی ہے جائے گی، اس کو اور پاس کر اور اپنے مہمان حضرت اسلم فارسی سیوانی جو بہار انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بات و منقبت کے لیے میں بلانا چاہتا ہوں. یہ تشریف لائیں گے اور اپنی پرسوز آواز میں نعت یا منقبت اخراج عقیدت پیش فرمائیں گے. آپ کے سامنے حضرت اسلم وارسی سیوانی انڈیا. آواز بھی کٹ رہی ہے. اسلم وارسی صاحب اب یار اپنا کلام پیش فرمائیں. اسلم وارسی صاحب آواز نہیں آ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے، آواز آ نہیں رہی. آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز. وہ تو آن لائن ہے، اس کی تو آواز تو کٹے گی. وہ کسی وجہ سے وہ ان کا رابطے میں کچھ پرابلم ہوتی ہے، اس لیے میں شاہکار ترنم جناب ظفر عقیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام نعت ہو یا منقبت ہو وہ اس سے ہم لوگوں کو محسوس فرمائیں. شاعر اسلام جناب ظفر عقیل صاحب. کٹ پھر کیا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آن لائن روشے اعلیٰ حضرت کچھ نہیں آ رہا، شاہ خدام میوزک سے سارا، آل انڈیا میوزک سے سارا. تربیت عقیدت دیکھو کے بینر تلے یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں بہت سارے مہمان بالخصوص حضور پیر طریقت علیہ رسول حضور سید ابو الحسن میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، بہت بڑی خانقاہ کے جانشین ہیں، ڈھابہ شریف غازی پور میں. حضرت نے حکم دیا ہے، چند بند میں چاہتا ہوں کہ سرکار حضور اعلیٰ حضرت کے کلام سے جو اعلیٰ حضرت نے منقبت لکھی ہے اس کے تضمین کے چند بند آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تیرے نام کو خدا نے بڑا محترم بنایا، تیرے نام کو خدا نے بڑا محترم بنایا، سبھی انبیاء کی صف میں تجھے محتشم بنایا، سبھی انبیاء کی صف میں تجھے محتشم بنایا، تیرے صدقے میں خدا نے عرب و عجم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تیرے صدقے ہو تیرے صدقے ہو تیرے صدقے ہود و صالح، تیرے صدقے نوح و آدم، تیرے صدقے ہود و صالح، تیرے صدقے نوح و آدم، تیری ذات محترم ہے، سبب وجود عالم، تیری ذات محترم ہے، سبب وجود عالم ہے، خدا کے برگزیدہ سبھی انبیاء مکرم، وہ کنواری پاک مریم وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، وہ نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور تمام شرکا جو اس بزم میں تشریف فرما ہے، آن لائن ہیں، تمام محترم معظم شخصیات کے حوالے سے میں یہ بند کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ جو خدا کا مصطفیٰ تک ہے پیام لانے والے، جو خدا کا مصطفیٰ تک ہے پیام لانے والے، جو نظر میں مصطفیٰ کا ہے جمال دید پالے، جو نظر میں مصطفیٰ کا ہے جمال دید پالے، ہیں ملائکہ کی صف میں بڑے جن کے بول بالے، ہیں ملائکہ کی صف میں بڑے جن کے بول بالے، یہی بول سدرہ والے یہی بول سدرہ والے، یہی بول سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چان ڈالے، سبھی میں نے چان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میری ایک منقبت جو مشہور زمانہ ہے، بہت مشہور ہوئی یہ منقبت، میں چاہتا ہوں کہ آج جشن اعلی حضرت، عرس اعلی حضرت جو آن لائن یہ پروگرام آل انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر تلے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور وہ مشہور زمانہ منقبت کے چند بند میں آپ کی سماعتوں کے حوالے، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔
مولا صلی اللهم صل وسلم دائما اللهم ابدا صل على وعلى حبيبك آل خير سيدنا الخلق ونبينا كلهم مولانا على محمد ذويه وعلى آله وصحبه وسلم. ابدا الدهور وكرما يا رسول الله. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کہ جو ذاکر حق واصف محبوب خدا ہے، جو ذاکر حق واصف محبوب خدا ہے، صدیق کا مظہر ہے جو فاروقی ادا ہے، صدیق کا مظہر ہے جو فاروقی ادا ہے، کہ اس ماں کی حیا اس ماں کی حیا اس ماں کی حیا حضرت مولا کی دعا ہے، وہ سبحان اللہ. میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، وہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، میرا رضا میرا رضا ہے، اچھا رضا ہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، ابھی سفر کر کے لوٹا ہوں کلکتے سے، اور بے پناہ تھکاوٹ کا احساس ہے، لیکن حضرت علامہ غلام عبد القادر صاحب اللہ حبیبی کا حکم تھا کہ آپ کو آنا ہے، لہذا آواز پہ توجہ نہ دیں، میں بند نظر کر رہا ہوں، اس کو آپ دیکھیں محبت کے ساتھ۔ تمام شرکا کے حوالے سے محنت کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ بغداد کا دیوانہ جسے کہتے ہیں سب لوگ، بغداد کا دیوانہ جسے کہتے ہیں سب لوگ، اجمیر کا مستانہ جسے کہتے ہیں سب لوگ، اجمیر کا مستانہ جسے کہتے ہیں سب لوگ، بغداد کا دیوانہ جسے کہتے ہیں سب لوگ، اجمیر کا مستانہ جسے کہتے ہیں سب لوگ، مارہر کا پروانہ جسے کہتے ہیں سب لوگ، اجمیر کا مستانہ جسے کہتے ہیں سب لوگ، کہ 14ویں صدی کا 14ویں صدی کا 14ویں صدی کا جو مجدد بخدا ہے، وہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، وہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، میرا رضا میرا رضا ہے، اچھا رضا ہے، پیارا رضا ہے، وہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، وہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے۔ اور یہ بھی بند محنت کرنا ہوں، سماعت فرمائیں کہ وہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، میرا رضا میرا رضا ہے، کہ ملک سخن کا دیکھیے سلطان ہو گیا، ملک سخن کا دیکھیے سلطان ہو گیا، فضل خدا سے ہند کا حسان ہو گیا، فضل خدا سے ہند کا حسان ہو گیا، رشتہ نبی سے جوڑ کے ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے ہند کا حسان ہو گیا، کہ ایک ماہ میں جو حافظ
ایک ماہ میں جو حافظ ایک ماہ میں جو حافظ قرآن ہوا ہے وہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے وہ میرا رضا میرا رضا سبحان میرا اللہ رضا ہے میرا رضا میرا رضا ہے اچھا رضا ہے پیارا رضا ہے وہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے۔ اور ایک آل رسول اس بزم محبت میں تشریف فرما ہے، میں ان کے حوالے سے اور عاشقان آل رسول سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، شیوانی صاحب کو بلا یہ شاعر اسلام جناب ظفر عقیل صاحب نعت اور منقبت دونوں آپ سماعت فرما رہے تھے، اور اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے ہمارے مقرر خصوصی اور اس پروگرام کے روح رواں حضرت مفسر قرآن خطیب یورپ و ایشیا حضرت علامہ سید ابوالحسن صاحب قبلہ کو میں دعوت سخن زحمت سخن دوں گا۔ ان کا عنوان ہے محاسن کنز الایمان اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا مقام۔ حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، اور ان کی گفتگو یقیناً ہمارے لیے بڑی ہی معلومات افزا اور کنز الایمان کی اہمیت اور افادیت کا باعث ہوگی۔ میں ادب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے خیالات کا صحیح اظہار نہیں ہوا۔ فرمائیں، اور سامعین سے گزارش ہے کہ آپ حضرت کی گفتگو کو آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت علامہ سید ابوالحسن غوثی اشرفی مدثر العالی بلیک برن انگلینڈ۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر شروع ہو گئی۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جو آواز آ رہی ہے میرا خیال ہے کہ جناب اسلم ہمارے وارثی صاحب کے بیک گراؤنڈ میں کچھ آوازیں ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا خاموشی رہے، یا وہ ایئر فون لگا لیں تو پھر انشاءاللہ آواز نہیں آئے گی، زیادہ کوئی ڈسٹربنس زیادہ نہیں ہوگا، اور میرے بعد انشاءاللہ ان کو بھی کلام ان کا بھی سننا ہے۔ آج انتہائی مسرت کی بات ہے کہ آج آل انڈیا تبلیغ سیرت کے زیر اہتمام ایک اور شاندار پروگرام، جو آل انڈیا تبلیغ سیرت کے روح رواں، یوں کہہ لیجئے کہ آل انڈیا تبلیغ سیرت کے چیف پیٹرن سرپرست حضرت علامہ و مولانا وارث جمال صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی نگرانی اور سرپرستی میں آج کا پروگرام عرس اعلیٰ حضرت کے نام سے ہو رہا ہے، جشن امام احمد رضا کے نام سے، اور یہ ساری محنت اور کاوش جناب ڈاکٹر علامہ عبدالقادر حبیبی صاحب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ تمام مہمانان گرامی کو انشاءاللہ سننا ہے۔ حضرت مولانا توقیر رضا صاحب ان کی صدارت ہے، اس بزم کی وہ صدارت فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنز الایمان جو میرا موضوع ہے،
دیکھیے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سب سے پہلے جو قرآن پڑھے یا جو قرآن سنے یا جو قرآن کا ترجمہ کرے یا قرآن کی تفسیر کرے، اسے یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ تو رفعت ذکر کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، رفعت مصطفیٰ کو، شان مصطفیٰ کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن میں ایک اور آیت ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیا قرآن میں وہ غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ تو سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے یا قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے رفعت مصطفیٰ کو ذہن میں رکھنا ہے، شان مصطفیٰ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ قرآن پر تدبر بھی چاہیے، غور و فکر چاہیے، حقیقت تک پہنچا جائے اس بات کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا، اور اس کے بعد ان کے صاحبزادگان میں شاہ رفیع الدین صاحب نے قرآن کا لفظی ترجمہ کیا اردو زبان میں، اور شاہ عبد القادر صاحب نے جو قرآن کی تفسیر لکھی وہ محاوراتی انداز میں۔ تو ایک طرف صرف لفظی ترجمہ تھا اور ایک طرف صرف محاورات عرب کا خیال تھا، اور پھر بعض لوگوں نے پھر اس ترجمے میں بڑی تبدیلیاں کر دی جو اپنی جگہ باقی نہ رہا۔ اب ایک ایسے ترجمے کی ضرورت تھی جو ترجمہ ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹے ہو، تو جس میں ترجمہ بھی ہو، مطالب بھی ہو، اور ساتھ ساتھ محاورات عرب کا خیال ہو۔ اسی ترجمے کا نام کنز الایمان ہے۔ اعلی حضرت کا جو دور تھا اس دور میں بہت سارے فتنے وجود پا چکے تھے، جیسے امکان کذب باری تعالیٰ کا فتنہ، ساتھ ہی ساتھ علم غیب کے انکار کا فتنہ، اس کے علاوہ نیچریت کا جو فتنہ تھا وہ اپنے پاؤں پھیلا چکا تھا، اپنے پر پھیلا چکا تھا اور اپنے پاؤں کو وہ جما چکا تھا۔ یہ نیچریت کا فتنہ تھا۔ تو اتنے فتنے پھیل چکے تھے اور ہر ایک اپنے دلائل قرآن سے رکھ رہا تھا، اس لیے اس وقت قرآن کے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے مزاج کے تراجم کر دیے تھے۔ تو ایسی صورت میں ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک ایسا ترجمہ وجود میں آ جائے کہ جو ترجمہ عقیدے کو تحفظ بخشے۔ تو کنز الایمان امام احمد رضا فاضل بریلوی کا جو ترجمہ جب منظر عام پر آیا تو اس نے عقیدے کو بھی بچایا اور عقیدت کو بھی بچایا۔ مسلمانوں کا عقیدہ بھی بچا اور عقیدت بھی بچی، اس لیے کہ اس کے اندر تدبر تھا اور رفعت مصطفیٰ کا خیال بھی تھا۔ دوستان محترم، اب آپ دیکھیے اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ قرآن میں ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہوا۔ کسی نے ترجمہ کیا قسم ہے ستارے کی جب وہ اترا، کسی نے ترجمہ کیا قسم ہے تارے کی، کسی نے کہا مطلق یہاں تارا مراد ہے، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا۔ لیکن ایک بات یہ سوچی جا رہی تھی کہ کس تارے کی بات قرآن کر رہا ہے، کس ستارے کی بات قرآن کر رہا ہے۔ تو جتنے اردو کے تراجم آپ اٹھا کر کے آج بھی دیکھیں گے تو اس میں مطلق یہی بات ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب گیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ یہ خاص ستارے کی بات ہے، اسی لیے آپ نے کنز الایمان کا جب ترجمہ کیا فرمایا اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے
ذرا غور کیجیے، جب وہ معراج سے اترے، گویا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب یہ ترجمہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تابہ ہمارے سامنے آ گیا، اور ایک واقعے پہ فوری طور پر نظر گئی کہ روح البیان میں حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، چوتھے حجاب عظمت پر ایک ستارہ چمکتا تھا، اور 70,000 سال کے بعد وہ ایک بار چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ، یعنی 70,000 ایئرز کے بعد ایک بار چمکتا تھا، اور میں نے 72,000 ٹائم اس کو دیکھا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، جس ستارے کو تم دیکھتے تھے وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اب اندازہ لگائیے ایک واقعہ جو اس کے پیچھے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس ستارے کو تم چمکتا ہوا چوتھے حجاب عظمت پر دیکھتے تھے وہ میں ہی تھا۔ اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی، اب کنز الایمان جو ترجمہ قرآن، اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جتنے تراجم اردو کے اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں لکھا ہوا آپ پائیں گے، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو بنایا، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے قرآن سکھایا اور انسان بنایا۔ یہ تمام ترجمے میں تھی، لیکن یہ بات بندھی ہوئی تھی، یہ کھول کر کے سامنے آئے کہ رحمان نے آخر قرآن کس کو سکھایا، آخر رحمان نے جو قرآن سکھایا تو کس کو سکھایا، اور تعلیم دی تو کس کو تعلیم دی، بیان کی جو تعلیم دی کس کو تعلیم دی۔ تو امام احمد رضا نے کنز الایمان میں جو اس کا ترجمہ کیا، فرمایا رحمان وہی جس نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن، اپنے حبیب کو قرآن سکھایا اور انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا، اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں علمہ البیان ما کانا وما یکون کا، اپنے حبیب کو بیان سکھایا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہاں بعض لوگ پوچھ سکتے ہیں یہاں پر جو خلق الانسان، کہ انسان کو خلق کیا، انسان کو بنایا، یہ تو ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا، یہ انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ تو ذرا غور کیجئے، لوگوں نے جو ترجمہ کیا وہ خلق انسان کا ترجمہ، یعنی انسان کو خلق کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ خلق الانسان، جو انسان پر الف لام ہے، خلق الانسان یعنی الانسان کو جو بنایا، تو یہ الانسان یعنی انسان پر جو الف لام ہے وہ الف لام عہد خارجی کا ہے۔ یہ عوام تو نہیں سمجھے گی، لیکن آسان لفظوں میں میں سننے والوں کو بتا دوں کہ جب الف لام عہد خارجی کا ایسا الف لام آتا ہے تو وہ کسی کو خاص کر دیتا ہے، کسی کو کاملیت دیتا ہے، تو کسی فرد کامل کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب قرآن کس فرد کامل کو سکھایا؟ وہ محمد عربی کی ذات ہے، تو ترجمہ خود بخود بن گیا کہ انسانیت کی جان محمد کو پیدا۔ اسی لیے وہ آپ کا وہ شعر بھی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ ذرا غور کیجئے، علمہ البیان کا جو آپ نے ترجمہ فرمایا، علمہ البیان، آپ نے کہا علمہ البیان یعنی ما کانا، جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا، ان ساری چیزوں کا علم یعنی ان ساری چیزوں کا بیان حضور کو سکھایا، جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا اس کا بیان حضور کو سکھا دیا۔ اب یہاں یہ ترجمے میں یہ بات ما کانا، جو کچھ تھا جو کچھ ہوگا، وہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ترجمہ کیا علمہ البیان، تو علمہ البیان کا ترجمہ کیا تو یہ کیا کہ بیان سکھایا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا علمہ، اس کو البیان، تو یہاں پر بھی الف لام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بیان پر جب الف لام ہے، الف لام استغراقی ہے، یعنی حمد کے معنی تعریف اور الحمد کے معنی تمام تعریف،
اور جب کہا کہ علمہ بیان، تمام بیان سکھا دیا، جب اللہ تمام بیان سکھائے گا تو جو کچھ تھا، جو کچھ ہوگا، وہ سب کچھ اپنے حبیب کو سکھا دیا۔ اسی لیے کہنا پڑتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقہ، وہی یاسین، وہی طه۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس انداز سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے ترجمے سے ظاہر فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں تدبر بھی ہے اور رفعت مصطفیٰ کا خیال بھی۔ دیکھیے قرآن کا ترجمہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، علماء تو واقف ہیں، علماء جانتے ہیں، لیکن جو عوام سماعت کر رہی ہے، جو سن رہی ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہر ایک نے ترجمہ کیا اے محبوب ہم نے آپ کو پایا، اے حبیب ہم نے آپ کو پایا بے خبر، کسی نے پایا آپ کو، کسی نے لکھا آپ کو پایا گمنام، کسی نے لکھا آپ کو ہم نے راہ سے ہٹا ہوا پایا۔ اندازہ لگائیے یہ نبی کے لیے ترجمہ ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو ترجمہ فرمایا تو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، تو ہم ہدایت فرمائی، یعنی اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا۔ اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ خود رفتہ کا ترجمہ، اپنی محبت میں ڈوبا ہوا کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ اب جن لوگوں نے ترجمہ کیا راہ سے بے خبر، کہ راہ کی انہیں خبر نہیں تھی، ان کے نزدیک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ جو ضال تھا وہ ذہن میں تھا کہ وہ نہ کہ ان کا راستہ جو بھٹکے ہوئے کا ہے، تو معاذ اللہ انہوں نے اس دال سے یہاں دال جوڑ دیا کہ بھٹکے ہوئے، تو یہاں بھی ترجمہ کیا بہت احترام کرتے ہوئے، تو یہ ترجمہ کر دیا بے خبر معاذ اللہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو ترجمہ کیا وہ قرآن سے لیا۔ یہ ترجمہ قرآن، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب رفعت مصطفیٰ کا، شان مصطفیٰ کا خیال تھا، تو آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ اے محبوب ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ تو یہ قرآن میں کہاں سے لیا آپ نے یہ ترجمہ؟ تو ترجمہ کہاں سے لیا کہ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا تھا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، خدا کی قسم آپ اپنی پرانی محبت میں ابھی تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ ضلالک القدیم کا معنی پرانی محبت، یعنی وہ محبت جو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے فرماتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے اگر دلال کے معنی گمراہ ہوتا، دلال کے معنی بے خبر ہوتا، دال کے معنی بے خبر ہوتا، اور یہاں پر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرے اور باپ کی بیٹے سے محبت اگر گمراہی ہوتی، تو اب اندازہ لگائیے دنیا میں کون ہوتا جو گمراہ نہ کہا جاتا۔ ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا، تو جو محبت کرتا تو کیا خدا نہ خواستہ اسے گمراہ کہا جاتا؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے حقیقت کی زمین پر اتر کر کے شان مصطفیٰ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ضال سے مراد خود رفتگی ہے محبوب، ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ تو یہ ترجمہ قرآن سے لیا، اور دوسرے مقام پر قرآن خود کہتا ہے انا لنراہ فی ضلال مبین، ہم زلیخا کو یوسف کی محبت میں، کھلی محبت میں ڈوبا ہوا پاتے ہیں۔ یہاں بھی ضال کا ترجمہ خود رفتگی ہے، محبت میں ڈوبا ہوا پانا۔ اسی طرح قرآن سے ترجمہ لے کر کے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ تو اب یہ کہنا پڑے گا کہ کنز الایمان صرف ترجمے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں علم اور عشق جمع ہو جائے، علم جمع ہو اور عشق مصطفیٰ اور علم جمع ہو جائے اور سچا علم جمع ہو جائے، عشق مصطفیٰ کی شکل میں اگر عشق آئے تو علم اور عشق اگر جمع ہو جائے اور پھر ترجمہ ہو تو پھر کنز الایمان وجود میں آتا ہے۔ حضرات محترم اب ذرا غور کیجئے، ایسے ہی ایک ترجمہ نبی کا ترجمہ، جتنے ترجمے اٹھا لیجئے اردو کے، یا ایھا النبی کا ترجمہ اے نبی، اور یہاں پر کسی مسلک کے لوگ اہل تشیع کا ترجمہ اٹھائیے تو وہاں پر بھی یا نبی کا ترجمہ اے نبی، کسی بھی مسالک کے ترجمے کو اٹھائیے تو یا ایھا النبی کا ترجمہ اے نبی۔ مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب ترجمہ فرمایا یوں فرمایا اے غیب کی خبر دینے والے، سبحان اللہ، یعنی کہ نبی کا ترجمہ کیا۔ نبی عربی لفظ ہے، اس لیے کہ یہ ترجمہ حقیقت میں ہمارا عقیدہ ہے
यानी उन नबी वो होता है जो उन हकायक की खबर देने वाला, जिसे कोई आंख देख न सके, उन हकायक की खबर देने वाला जिसे कोई कान सुन न सके, उन हकायक की खबर देने वाला जिसे अक्ल पा न सके, जहां तक तुम्हारा इदराक पहुंच न सके, जहां तक तुम्हारे शऊर की रसाई न हो, नबी उन हकायक की खबर देने वाला होता है। यानी कि खुदा की वहदानियत की खबर, अल्लाह के एक होने की खबर, बासे बादल मौत की खबर, बासे कयामत की खबर, जन्नत और दोज़ख की खबर, पुलसिरात की खबर, हिसाबो किताब की खबर, ये सारी खबरें नबी ने दी है। तब जाकर के हमें मालूम हुआ। लोग तो मानते थे अपनी मर्जी से, न जाने कितने महबूब तराश लिए थे, मगर नबी ने खबर दिया, कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब कह दो अल्लाह एक है। ए महबूब तुम फरमाओ अल्लाह एक है। तो मालूम ये हुआ, ये सारी खबरें जहां तक हमारे इदराक की रसाई न थी, ये शान नबूवत थी कि उसके वसीले से हमें ये खबरें मिली। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी ने ये कहकर कलम तोड़ दिया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जरा गौर कीजिए हजरात मोहतरम, ये तर्जुमा हकीकत ये है कि हमारे अकीदा जो अहले सुन्नत वल जमात का कुरानी अकीदा है, उस अकीदे का इसी के जरिए इजहार भी हो रहा है। इसी तरीके से हबीबी साहब तवज्जो चाहूंगा, और तमाम सामईन, यहाँ के सामईन हो, कनाडा के सामईन हो, इंडिया के सामईन हो, और दीगर ममालिक के सामईन हो, नाजरीन हो, उनसे मैं तवज्जो चाहता हूं कि एक ऐसा तर्जुमा जिसमें बड़े से बड़े लोग बह गए, वो कौन सा तर्जुमा था? इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ऐ महबूब, हमने आपको खुली फतह अता फरमाई है, लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका, ताकि अल्लाह तबारक व तआला, इसके बाद जो तर्जुमा हुआ, हर एक उसी तर्जुमे और मतालिब में हमने देखा कि वो गुम हो गया, कि हर एक ने तर्जुमा किया अल्लाह तुम्हारी अगली पिछली कोताही माफ फरमा दे, अल्लाह तुम्हारी अगली पिछली खताएं माफ फरमा दे, माज़अल्लाह। यानी कहां खता का भी इम्कान कहा जा रहा है, कोताही का भी इम्कान किया जा रहा है। इस तर्जुमे ने पूरे आलम इस्लाम को झंझोड़ कर रख दिया था, मगर इमाम अहमद रजा ने शानदार तर्जुमा यह फरमाया उर्दू जुबान में। आपने फरमाया लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ऐ महबूब, तुम्हारे सबब तुम्हारे अगलों और पिछलों के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाएगा। तुम्हारे सबब यानी जो पीछे माफ किए गए वो भी मुस्तफा के वसीले से माफ किए गए। अगर पिछले माफ अगले और जो आगे माफ किए जाएंगे वो भी मुस्तफा के वसीले से माफ किए जाएंगे। अगर माफ किए गए ना होते तो फिर हजरत आदम ने ये क्यों, हालांकि सिर्फ तर्के औला था, वहां खता नहीं थी, वहां गुनाह सरजद न हुआ था, बल्कि एक तर्के औला था, उसके बावजूद भी वो तर्क भी क्या, बस एक मसलहत हिकमत कह लीजिए। लेकिन जब खुदा की बारगाह में उन्होंने रुजू किया तो हजरत आदम भी कहते हैं अल्लाहुम्मा अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, यानी कि जहां रब्बना ज़लमना अनफुसना कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जान पर जुल्म किया है, अगर तू हमें माफ नहीं फरमाएगा, अगर तू हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो हम घाटा उठाने वालों में से होंगे। लेकिन जब दुआ किया तो वहां भी मुस्तफा के वसीले से अल्लाहुम्मा अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह मुस्तफा के वसीले से बिहक़्क़ि मुस्तफा मुझे मेरी दुआ को, मेरी मुनाजात को सुन ले। पता ये चला, यही तर्जुमा बता रहा है, पीछे जिनकी अल्लाह ने सुनी वो भी मुस्तफा के वसीले से सुनी, आगे भी जो सुनेगा वो भी मुस्तफा के वसीले से सुनेगा। ये लियग़फिर लक अल्लाहु मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सबब तुम्हारे अगलों और पिछलों के गुनाह माफ फरमाए। अब लोग पूछते हैं ये तुम्हारे सबब का तर्जुमा कहां से आया? तो वो तर्जुमा भी फरवाज़े फरमा दिया गया, लियग़फिर लक अल्लाहु, यानी कि लियग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दमा। ये जो लका में लाम है, ये लाम सबबिया है, यानी सबब के लिए आती है। तो कौन सबब बनेगा? आला हजरत ने फरमाया वो सबब कोई और नहीं, हमारे हुजूर बनेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनेंगे। उन्हीं के सबब पिछलों के भी माफ किए जाएंगे, उन्हीं के सबब आगे भी माफ किया जाएगा, उन्हीं के सबब शिफाअत होगी। तो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने दोस्तों इतना
بڑا شاندار ترجمہ کیا، جس نے عقیدے کو بھی سلامتی بخشی، جس نے عقیدے کو بھی تحفظ بخشا۔ اسی لیے کہنا پڑے گا کہ امام احمد رضا اتنے عشق میں ڈوب چکے تھے کہ یہ کہنا پڑے گا امام احمد رضا وہ ہیں جن کے سینے میں محبت رسول کے شرارے تھے۔ امام احمد رضا وہ ہیں کہ جن کے سینے میں صدیق اکبر کے خلوص و پیار کی تدبیر تھی۔ یہ کہنا پڑے گا جن کی پیشانی پر دشمنان رسول کے لیے فاروق اعظم کی شدت و سختی کے جلوے نظر آتے تھے۔ امام احمد رضا وہ ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ جن کے قلب میں سنت عثمانی کی شان استغنا نظر آتی تھی۔ امام احمد رضا وہ ہیں کہ جن کی زبان پر ذوالفقار حیدری کی چمک نظر آتی تھی۔ امام احمد رضا وہ ہیں جو حفظ حدیث میں امام بخاری کی جانشینی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام احمد رضا وہ ہیں جو نکتہ آفرینی میں امام شافعی کی تصویر نظر آتے ہیں۔ امام احمد رضا وہ ہیں کہ ہدایت و اصلاح میں غوث اعظم کے درخشاں پیغام ان کی زبان سے سنائی دیتا ہے، اور فقر و غنا میں حضرت خواجہ غریب نواز کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ طرز استدلال میں امام احمد رضا حضرت فخر الدین رازی کا طریقہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جرأت مندی بہادری میں حضرت امام احمد رضا حضرت مجدد الفسانی کی یاد تازہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن پاک کے ترجمے بہت سارے اردو میں بھی موجود ہیں، اور بہت سارے علماء نے اپنی اپنی جماعت کے اپنے اپنے انداز میں لکھی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے ترجمہ کی کیا خصوصیت ہے، یہ آپ نے مفسر قرآن کی زبان سے آپ نے سماعت کیا۔ چونکہ شاعر اسلام جناب اسلم وارثی صاحب سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا تھا، اور وہ دوبارہ ہم سے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ شاعر اسلام جناب اسلم وارثی صاحب اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب اسلم وارثی صاحب، ماشاء اللہ۔ اسلم وارثی السلام صاحب علیکم کلام پیش ورحمۃ فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پیش کر لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آواز کٹنے کے اعتبار سے تھوڑا بہت ڈسٹرب پریشانی ہو رہی ہے، نہیں، آپ کی آواز صاف آ رہی ہے اسلم وارثی صاحب، آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے۔ منقبت کے پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں، مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ کیا رقم اے دل کروں میں عظمت احمد رضا، کیا رقم اے دل کروں میں عظمت کیا رقم اے دل کروں میں عظمت احمد رضا، تو ہے آیا طفل الفقی سے ارے رفعت احمد رضا، ہے آیا طفل الفقی سے رفعت احمد رضا، کیا رقم اے دل کروں میں عظمت احمد رضا۔ اور ہر عاشق اعلی حضرت یہ شعر سماعت فرمائیں اور دعائیں دیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھنا ہے
غیر رضا کو چشم دل سے دیکھیے دیکھنا ہے غیر رضا کو چشم دل سے دیکھیے تو ہر دل عشاق میں ہے حضرت احمد رضا ہر دل عشاق میں ہے حضرت احمد رضا کیا رقم اے دل کروں میں عظمت احمد رضا. اور یہ شعر دیکھیں سماعت فرمائیں. کر دیا روشن جہاں میں سنیت کے دیپ کو کر دیا سنیت کے دیپ کو تہاں ضیاء مصطفیٰ ہے حضرت احمد رضا ہاں ضیاء مصطفیٰ ہے حضرت احمد رضا کیا سبحان اللہ عظمت احمد رضا. اور یہ شعر تاریخ کی روشنی میں سماعت فرمائیں. بہت ہی پیارا شعر ہے, عقیدے کی شعر ہے, محبت کی شعر ہے, سرکار اعلی حضرت کے شان اور عظمت اس شعر میں سماعت فرمائیں. دولت مکی دی اور کنز ایمان بھی دیا دولت المکیہ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کنز ایمان بھی دیا. ارے کیا کرامت ہے نہیں یہ, کیا کرامت ہے نہیں یہ, خدمت احمد رضا کیا کرامت ہے نہیں یہ, خدمت احمد رضا کیا رقم اے دل کروں میں عظمت احمد رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کے مقابل ڈھال بن کر آ گئے, سیف باطل کے مقابل ڈھال بن کر آ گئے, تو دیکھ لے اے دشمن دین قوت. سبحان اللہ احمد رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ احمد رضا کھلے واہ اے دشمن دی قوت احمد رضا. اور یہ شعر بہت ہی پیارا ہے. میں نے ایک سلسلہ جوڑا ہے, آپ اس شعر کو دیکھیں گے انشاءاللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوشی ہوگی. یہ شعر بہت ہی پیارا شعر سماعت فرمائیں. علی کے یہ غلام اہل بیت, سبحان اللہ یہ سے مراد سرکار اعلی حضرت ہے. واہ واہ واہ. رب و نبی کا وہ علی کے یہ غلام اہل بیت تو خلد میں لے جائے گی, ارے خلد میں لے جائے گی بس نسبت احمد رضا, خلد میں لے جائے گی بس نسبت احمد رضا. کیا رقم اے دل کروں میں عظمت احمد رضا. اور مقطع کا شعر سماعت فرمائیں, دعائیں دیں. دیکھیں محبت اس ناچیز کی طرف سے یہ شعر سماعت فرمائیں. ماشاءاللہ. یا الہ واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لگتا ہے پھر رابطہ کٹ گیا ہے. میں نماز پڑھ کے حاضر ہوتا ہوں. جی جی سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی. احمد رضا عمر بھر کرتا رہے یہ مدحت احمد رضا. کیا رقم اے دل کروں میں رضا. سبحان درود اللہ. پاک پیش کیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اجازت ہو تو نعت پاک کے چند شعر سماعت فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں 2-3 شعر پڑھ لیں. جی 2-3 شعر نعت شریف کے سماعت فرمائیں. جی آتا ہو. مصطفیٰ کے صدقے میں کائنات چلتا ہے. مصطفیٰ کے صدقے میں کائنات چلتا ہے. تو ایک اشارے پر ایک اشارے پر سورج ڈوب کے نکلتا ہے. مصطفیٰ کے صدقے میں کائنات پلتا ہے.
اور یہ شعر منقبت کے سماعت فرمائے کہ تم نے باب ارشاد میں زیر کر ڈالا، تم نے باب خیبر کو پل میں زیر کر ڈالا، تو نام یا علی سن کر ارے نام یا علی سن کر کفر بھی دہلتا ہے، نام یا علی سن کر کفر بھی دہلتا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں کائنات چلتا ہے۔ آخری شعر، وقت کے یزیدوں کو یہ بتا دو، وقت کے یزیدوں کو یہ بتا دو اے اسلم، ارے کہہ دو اب تو مقتل میں، کہہ دو اب تو مقتل میں دل میرا بہلتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت اچھا شعر ہے بھائی، بہت اچھا، دل میرا بہلتا بہت اچھا شعر، ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں کائنات چلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ واہ، یہ تھے شاعر اسلام حضرت اسلم وارسی سیوانی صاحب۔ سامعین اور تمام جو ہم کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارے درمیان ہم آج کے اس مجلس کی صدارت تھی نبیر اعلیٰ حضرت قائد ملت حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب کی، لیکن عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر چونکہ دنیا بھر سے مہمانوں کی آمد و رفت رہتی ہے تو ان کی طبیعت علیل ہو گئی ہے، آپ بھی دعا فرمائیں۔ آج میں نے دن میں جب فون کیا تو معلوم ہاسپٹل میں تھے وہ، تو آپ بھی دعا فرمائیں ان کی صحت کے لیے۔ علامہ وارث جمال قادری صاحب جو مرکزی صدر ہیں آل انڈیا تبلیغ سیرت کے، وہ تشریف لائے لیکن کچھ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے وہ نہیں رہ پائے، اور ان کا موضوع جو تھا آج کا وہ تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ اور آل انڈیا تبلیغ سیرت۔ تو بہرحال لیکن ان کی طرف سے میں تعارف کی نیت سے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلوں تو آپ کے کام آئے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی روز شنبہ بوقت ظہر آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا نام تاریخی نام المختار رکھا گیا اور پیدائشی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا۔ جد امجد یعنی آپ کے دادا، انہوں نے آپ کا نام رضا علی انہوں نے رکھا۔ رضا علی جو آپ کے جد امجد تھے انہوں نے آپ کا نام احمد رضا تجویز کیا اور اسی نام سے آپ دنیا میں مشہور ہوئے۔ 13 برس 5 ماہ کی عمر شریف میں 14 جون 1286 ہجری 19 نومبر 1869 عیسوی کو آپ فارغ التحصیل ہوئے، اور اسی دن مسئلہ رضاعت سے متعلق آپ نے فتویٰ لکھ کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا، جو بالکل صحیح تھا۔ والد ماجد نے فتویٰ نویسی کی خدمت آپ کے سپرد فرما دی، یعنی 13 سال کی مدت میں عمر میں آپ بریلی شریف کے آپ مفتی ہو گئے اور آپ نے اس منصب کو سنبھال لیا۔ حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان
جن کا جو عرف چل رہا ہے اور جن کا جشن ہم منا رہے ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ رضا کا میں قدا ہے، یہاں لطف میں کشی ہے، جو نظر سے میں نے پی ہے وہ شراب قادری ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان آپ بیعت ہوئے، طریقت کی تعلیم آپ نے جو حاصل کی تو مرشد گرامی سید علیہ رسول مارہ روی علیہ رحمت و رضوان سے آپ نے حاصل کی، اور ان کی وصال کے بعد حضرت مولانا سید ابو الحسین احمد نوری مارہ روی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو طریقت کی تعلیم دی۔ حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا یوم وصال بھی عالم اسلام کے لیے باعث برکت اور آپ کی آمد بھی باعث برکت۔ ہم تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آزادی سے پہلے آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ کیسا وقت ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب کہ پورا ہندوستان الحاد و بے دینی کی جس میں محیط فضائیں، کفر و شرک کی گھنگھور گھٹائیں، نزدیت و وہابیت کی مطلق العنان مارکیٹ جس میں شرک و بدعت ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھاجا کی جگہ لے چکی تھی، بات بات پر شرک و بدعت کے فتاوے دیے جا رہے تھے، استمداد و ندا، میلاد و قیام، ختم نبوت جیسے قطعی الدلائل مسائل پر نہ صرف قیل و قال کے دروازے کھل گئے تھے بلکہ اخبار و پریس کی طاقت نیز حکومت وقت کے ایما و اشارے پر سچے پکے مسلمانوں کو بدعتی مشرک کہا جاتا تھا۔ اور یہ فتاوے کیوں نہ دیے جاتے؟ علامہ مشتاق احمد صاحب نظامی خطیب مشرق، جن کا لقب تھا پاسبان ملت بھی جن کو کہتے تھے، اپنے زمانے میں اگر کوئی خطیب تھا تو زمانے نے ان جیسا خطیب نہیں دیکھا۔ وہ فرماتے تھے کہ سیاں بھائی کو توال تو ڈر کا ہے۔ ابھی آپ نے علامہ سید ابو الحسن مدد اللہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کی عمر کو دراز فرمائے اور علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ کے علم کے فیضان کو تمام امت مسلمہ کے لیے جاری و ساری فرمائے۔ آپ نے جس اعتبار سے محاسن کنز الایمان کی امتیازی جو حیثیت ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو اسی ضمن میں آپ یہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کا کمال یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ایسے دور میں تشریف لا رہے ہیں کہ جو مسلم الثبوت مسائل ہیں، قطعی الدلائل مسائل ہیں، جن پر قیل و قال کی کوئی گنجائش نہیں ہے، قیل و قال کے دروازے کھل رہے ہیں، اور حکومت وقت کے ایما و اشارے پر سچے پکے مسلمانوں کو بدعتی مشرک کہا جا رہا ہے۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ مسلمانوں کو مشرک بنا رہے تھے، کافر بنا رہے تھے، وہ یہ الزام دیتے ہیں کہ بریلی سے کفر اور شرک کے فتاوے جاری ہوتے ہیں۔ یہ تعجب کی بات ہے۔ تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل معاملہ ایسا ہے کہ جیسے ایک چور کو حاکم بول دیا جائے یا حاکم کو چور بول دیا جائے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا جو خاص جو آپ کا وصف تھا وہ کیا تھا کہ جب بدعتی مشرک مسلمانوں کو بولا جا رہا تھا، ان کے اوپر کفر و شرک کے فتاوے دیے جا رہے تھے، استمداد و ندا، میلاد و قیام جیسے قطعی الدلائل مسائل پر قیل و قال کے دروازے کھل رہے تھے، ایسے وقت میں رحمت باری جھومتی ہے اور سرزمین بریلی کا مقدر ہو جو سریا سے بلند ہوتا ہے، شبی دیجور کے پردے چاک ہوتے ہیں، وہ پھٹتی ہے، کرن نمودار ہوتی ہے، اور آسمان علم و فضل پر ایک روشن چراغ نمودار ہوتا ہے، جس کو ہماری زبان میں تاجدار اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، جن کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت جن کے نام کی پرچم کشائی ہوتی رہے گی۔ حضرات، یا حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا عرس ہے۔ انہوں نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم اور ان کی تربیت، اللہ کے رسول کی جو تربیت تھی، تزکیہ تھا، اس کے لیے آپ نے پوری زندگی وقت فرما دی اور امت مسلمہ کی آپ نے رہنمائی فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا یہ علمی مقام تھا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ایک ایسی عبقری شخصیت کا نام ہے کہ صدیوں سے زمانے نے ایسا علم و فضل کا تاجدار نہیں دیکھا تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت
علیہ रहमत व रिजवान जब तशरीफ ले गए, ये मौजू था अल्लामा वारिस जमाल कादरी साहब का, जो बोलने वाले थे, आपको बताते वो कि आला हजरत और सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा और फिर ऑल इंडिया तबलीग सीरत, ये तीनों चीजों पे वो रोशनी डालते। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा के विसाल के बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा की पहली हाजिरी होती है। ये हमारे चूंकि खानकाहे धावा शरीफ के आप वली अहद भी हैं, हजरत सैयद अल हसन साहब, ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप कितने बादब, मुअद्दब और अपने अकाबिर ही नहीं बल्कि मुआसिरीन का भी या ईमान की निस्बत की वजह से सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा कितना अदब फरमाया करते थे। अगर कोई उनके हाथों को चूमता था तो लोगों ने देखा है कि वो उसके हाथ को भी चूम लिया करते थे, सिर्फ इस वजह से कि निस्बत ईमान इसके अंदर पाई जा रही है। उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो कोई रिया हो, दिखावा हो, या ये समझते हो कि उन्होंने कभी इंसान को नहीं देखा, उसकी निस्बत को आपने देखा, इंसान को इंसान की हैसियत से आपने देखा। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत विसाल के बाद आप तशरीफ ले गए बरेली शरीफ, और मस्जिद में जो आला हज़रत की मस्जिद है मोहल्ला सौदागरान में, उसमें आप गए। फजर का वक्त था, नमाज हो चुकी थी। सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान, जो सरकार आला हज़रत के बड़े फर्जंद हैं, वो मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। आप गए और आपने जल्दी से नियत बांधी, वो वक्त चूंकि कलील था, कम था, तो आपने नमाज फजर आपने पढ़ी। नमाज फजर अदा करने के बाद अब निगाहें मिलती हैं सरकार हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान के, जिनको अल्लाह ने हुस्न जमाल का वो शाहकार बनाया था, ऐसी तस्खीरी आपको, ऐसी हुस्न में ऐसा तस्खीर आपको अता फरमाया था कि जो इनको देखता था, अगर गैर मुस्लिम देखता था तो कलमा पढ़ लेता था, जो भी देखे वो उन्हीं का हो जाए। तो सरकार आला हज़रत के बड़े साहबजादे को जब सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा ने देखा तो तशरीफ ले गए, सलाम किया, हज़रत भी खड़े हो गए। उसके बाद फिर आपने हाथों को, कदमों को बोसा दिया। तो सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमा फरमाते हैं कि तुम्हारा नाम हबीबुर रहमान तो नहीं है? फरमाया मैं हबीबुर रहमान ही हूँ। उड़ीसा के तो नहीं हो? हाँ, उड़ीसा का हूँ। तो आपने फरमाया कि मैं बहुत परेशान था सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा के विसाल के बाद, तो वालिद गिरामी मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और उन्होंने आपकी शबीह मुझको दिखाई और ये फरमाया कि आपके दस्तो बाजू बनेंगे। तारीख गवाह है कि उसके बाद जब सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की शादी होती है तो सरकार हुज्जतुल इस्लाम बरेली शरीफ से तशरीफ ले जाते हैं, शादी में शरीक होते हैं, और उसके बाद वो इजाज़त व खिलाफत वगैरह सब अता फरमाते हैं। हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान जिस तरीके से सरकार हुज्जतुल इस्लाम के खलीफे आज़म हैं, इसी तरीके से हुज़ूर अशफ़ी मियां अलैहि रहमत व रिज़वान के भी आप खलीफा थे। तो गोया के रज़वी अशफ़ी के आप संगम थे। तो हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद जहाँ ये ज़रूरत पेश आई, लोगों ने अजमेर शरीफ में मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमा से ये अर्ज़ किया कि हुज़ूर एक ऐसी जमात होनी चाहिए। जमात पहले भी थी, सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम से थी और जमीयत उलमा के नाम से थी, लेकिन लोगों का जो दर्द था, जो बड़े-बड़े लोग वो सब चले गए थे पाकिस्तान, तो उन लोगों ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर एक जमात होनी चाहिए। तो आपने फरमाया ठीक है, उलमा मशाइख थे। ये हुआ कि इसका फैसला उर्स आला हज़रत बरेली शरीफ में होगा। 1 साल के बाद मुंबई गए, बम्बई में भी मीटिंगें हुई, उसके बाद फिर उर्स आला हज़रत में सबों की हाज़िरी हुई और 1958 से ये जो सिलसिला चला, तो 1959 में ये बरेली शरीफ में जहाँ तमाम उलमा मशाइख मौजूद थे और सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा, देखिए आप इत्तेफाक देखिए, ये तशरीफ नहीं ले गए थे, लेकिन सबों ने बिल इत्तेफाक आपको ताहयात सदर नामजद किया और नाम रखा ऑल इंडिया तबलीग सीरत। और इसकी सरपरस्ती के लिए जो नाम तजवीज़ हुए उस वक्त, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा और हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमा और सदरुल फाज़िल अलैहि रहमा, चूंकि आपका विसाल हो गया था तो आपके साहबजादे हज़रत सैयद इख्तिसासुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा, ये 3 शख्सियत इस ऑल इंडिया तबलीग सीरत के सरपरस्त की हैसियत से, इनका क्या नाम है,
इनका इंतखाब अमल में आया और बहुत सारे लोग थे। आपको एक मैं तारीखी बात बताऊँ कि अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब क़िबला निज़ामी, ख़तीब मशरिक़ पासबान मिल्लत के नाम से हम और आप अहले इल्म जिनको जानते हैं। ये हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा से इतनी मोहब्बत फरमाते थे, इतनी अक़ीदत करते थे, शागिर्द भी थे कि आपने आर्गन यानी आलिम तबलीग सीरत का तर्जमान और आर्गन की हैसियत से एक रिसाला जारी किया था। उसका नाम वो आपने रखा था पासबान। आप पासबान के पुराने शुमारे देखें, तो उसमें ऑल इंडिया तबलीग सीरत की कारकर्दगी, खिदमात आपको बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। गोया कि उन्होंने बाकायदा उसमें लिखते थे वो कि ये आर्गन और तर्जमान है ये ऑल इंडिया तबलीग सीरत का। और कैसे-कैसे जहाँ हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा पहुँच जाते थे, तो जिन लोगों ने देखा है, इन गुनहगार आँखों ने भी देखा है, तो जिन लोगों ने भी देखा है, वो इस बात के शाहिद और गवाह हैं अभी भी कि जिस शहर में तशरीफ़ ले जाते थे, अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब का एक बयान था कि जब ये तशरीफ़ लाए और जमशेदपुर, तो वहाँ तशरीफ़ ले गए और खबर हो गई कि हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा तशरीफ़ ला रहे हैं फ़लाँ तारीख़ को, तो तमाम मुसलमानों ने कारोबार बंद किया और घरों का मामला ये था कि बच्चों को जैसे ईद में कपड़े पहनाते हैं, खुशबू से उनको मुअत्तर किया जाता है, इस तरीक़े से लोगों ने तैयारी की और एक नए अंदाज़ में कि उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और वो फरमाते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब जो है कुफ्र की हुकूमत जाने वाली है, एक इन्क़लाब आने वाला है, एक क़ाइद एक ऐसा हमारे पास आने वाला है जो यक़ीनन हालात हाज़िरा के जो कुफ्र और शिर्क का जो मामला है, उसको ख़त्म कर देगा और शायद इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी। इस तरीक़े का एक तसव्वुर, एक वलवला एक उस वक़्त पाया जाता था। ये सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा थे, जिन्होंने हयात उन्होंने रईसाना वज़ाक़ता को छोड़ दिया था और पूरी दौलत आपने सर्फ़ कर दी ऑल इंडिया तबलीग सीरत और 80 साल के 70 साल के ज़ईफ़ी की हालत में आपने तहरीक ख़ाकसारान हक़ उसकी भी आपने सदारत कबूल फ़रमाई। मेरी आँखों ने देखा है हज़रत अल्लामा सैयद अबुल हसन साहब क़िबला, मैं छोटा था उस वक़्त इतना शऊर नहीं था, लेकिन मैंने देखा जामिया हबीबिया में जो जानिब जुनूब जो मैदान है, ग्राउंड है, वहाँ कुआँ भी है और वो एक हॉल है, हॉल के बगल में हज़रत का रूम होता था। तो बड़ी-बड़ी शख्सियत आती थी मिलने के लिए वहाँ। तो मैंने देखा उस वक़्त ख़ाकसार की जब परेड होती थी और तो हज़रत खुद भी यूनिफ़ॉर्म में तशरीफ़ फ़रमा होते थे और उसके बाद वो परेड होती थी। वो मंज़र ऐसा मंज़र था, उस वक़्त तो बचपना था, ये शऊर नहीं था, लेकिन आज सोचता हूँ कि इसकी अहमियत समझ में आती है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी। आज बात समझ में आती है कि वो क्या दौर था, वो कैसे लोग थे, कैसे अल्लाह वाले लोग थे, जिनके बारे में हज़रत शेख़ बदायूं, हज़रत अब्दुल क़दीर बदायूनी अलैहिर्रहमान ने फरमाया था कि हम में और मुजाहिद मिल्लत में फ़र्क ये है कि हम दुनिया से डरते हैं, लेकिन मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा वो हैं जो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते। सुभान तो ये सरकार वो थी, यानी जिनको एक थे रतन सिंह राजदा, वो बड़े सियासतदान थे वो। तो अल्लामा वारिस जमाल साहब ने एक मज़मून लिखा कि भगवान का आदमी और उसमें उन्होंने इस वाक़ये को लिखा कि इंदिरा गांधी से जब रतन सिंह राजदा मिलने जाते थे और बात आती थी तो वो इंदिरा गांधी कहती थी, वो तो भगवान के आदमी। ये बहुत बड़ी बात है, ये जो इक़्तिदार आला जो हो, वो इस तरीक़े से एक दरवेश को, एक फ़कीर को ये बोले, ये वो तो भगवान के आदमी है। बहरहाल सरकार मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत थी और इसीलिए आपने फरमाया उनकी पूरी ज़िंदगी इस शेर की मिस्दाक़ थी कि क्या बताएँ, कैसे काटी हमने क़ैद ज़िंदगी, या रसूल अल्लाह नाम ले लेकर तेरा ज़ंजीरों से खेला किए। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा आपने ऑल इंडिया तबलीग सीरत को आपने जिस खूबी से चलाया, तहरीक ख़ाकसारान हक़ को आपने उसका ओढ़ना-बिछौना ज़िंदगी का बना लिया। चाहे बहरुल उलूम हज़रत मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला आज़मी हों, चाहे शारिह बुख़ारी हज़रत शारिह बुख़ारी नुज़हतुल क़ारी के, चाहे
हम मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब क़िबला हों, यहाँ तक के सय्यदुल उलमा हों या हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा हों। हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा का मामला था पासबान में अल्लामा निज़ामी साहब ने फरमाया कि वो लिखा है, पासबान के पुराने शुमारों में है कि मामला चल रहा था तालीमी कॉन्फ्रेंस का मौका था और मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही साहब ने भी इस वाक़े को लिखा है, सैयदुल उलमा तशरीफ़ लाए इलाहाबाद और सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में वो तशरीफ़ लाए थे और ज़ोहर के वक़्त, ज़ोहर से पहले मीटिंग शुरू होती है जामिया हबीबिया में, सैयदुल उलमा तशरीफ़ ले गए और भी अकाबिर तशरीफ़ ले गए और मीटिंग हो रही है कि हाफ़िज़ मिल्लत को किस तरीक़े से उनकी हिमायत की जाए। उसके बाद फ़ैसला नहीं हो पा रहा है, इशा का वक़्त हो गया। इधर अल्लामा निज़ामी साहब और प्रोग्राम चूँकि सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस का मौका था, सभी वो थे कि हज़रत कब तशरीफ़ ला रहे हैं वग़ैरह-वग़ैरह। तो आपने जब आप तक ये बात पहुँची उसके बाद आखिर में फैसला मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि हाफ़िज़ मिल्लत काम कर रहे हैं इसलिए उनकी हिमायत की जाए। सुभान और उसके बाद ये अल्लाह, फैसला हो गया। तो मैं अर्ज़ ये करना वाह, अपने साथियों में जिनको अशरफ बुशरा सदरुल उलमा अलैहिर्रहमा ने लिखा है, तो उसमें सरकार मुजाहिद मिल्लत की एक नुमाया एक शान वाह, थी, वाह, एक वाह, सुभान इंफरादियत अल्लाह, थी और वो सुभान ऐसी अल्लाह, इंफरादियत थी कि आज अगर हमारे उलमा में, हमारे मशाइख में वो चीज़ें आ जाएँ, आज हम क्या बात, समझते हैं कि हमको कहीं हम जाते हैं तो लोग चाहते हैं कि हम उनकी दसबोसी करें या उनका और वो करें, लेकिन उनकी खिदमत बजा लाएँ और हाथ बाँधे खड़े रहें। लेकिन सरकार मुजाहिदीन अलैहिर्रहमा ने कभी भी नहीं सोचा, इंफरादियत, बल्कि सुभान अल्लाह, किसी आम आदमी ने भी अगर उनकी दसबोसी की तो आपने उनकी दसबोसी कर ली। सरकार मुफ्ती सुभान आज़म हिंद अलैहिर्रहमा और सरकार मुजाहिद मिल्लत की मुलाकात तो बड़ी मशहूर है कि आपने दसबोसी की मुलाकात में और उसके बाद तशरीफ़ फरमा हो गए और बातों-बातों में हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत का पैर नज़र आया, तो हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा ने पैरों पे हाथ लगा के उसको चूम लिया। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने पैर आपने अपनी तरफ कर लिया, हुज़ूर क्यों आपने गुनहगार कर दिया। तो आपने आप हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा जवाब देते हैं, आप हमेशा सबक़त कर जाते हैं, मुझको एक मौका मिला था वो मैंने उससे फ़ायदा उठाया। बहरहाल ये हमारे बुज़ुर्गों का शीवा, हमारे किरदार और सीरत ये बुज़ुर्गों का रहा है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको अपने अकाबिर के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मोहसिन व करम फ़रमा हज़रत सैयदुल हसन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वली अहद ख़ानक़ाहे गौसिया, चिश्तिया, धावा शरीफ़, मुक़ीम हाल ब्लैकबर्न इंग्लैंड के उनके तामुन से ये प्रोग्राम आज नश्र हो रहा है और इसमें हमारे सदर मोहतरम वो तशरीफ़ नहीं ला पाए। आप भी दुआ फ़रमाएँ और से हज़रत से भी मेरी गुज़ारिश है कि आप भी दुआ कीजिए कि हज़रत मौलाना डॉक्टर रज़ा ख़ान साहब जो ख़ानवादे में एक इंफ़रादी सोच, इंफ़रादी फ़िक्र के जी, हामिल जी, हैं, बिल्कुल, अल्लाह ताला सेहत उनको अता सेहत फरमाए, व तंदुरुस्ती से नवाज़े और अल्लामा वारिस जमाल क़ादरी साहब वो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं और उनकी ख़िदमत भी ऑल इंडिया तबलीग सीरत के हवाले से अज़हर मिन अश-शम्स है, चाहे वो बिल्कुल, सदर तहफ़्फ़ुज़ हरमैन कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कौन नहीं जानता कि अमेरिका और बगदाद का क्या बिल्कुल, मामला था और फिर जी, जी, आपको जी, सद्दाम हुसैन ने बुलाया था, तो आप लोग हुँ, 20 हुँ, अफ़राद ले गए थे। हुँ, इन खिदमात से इनकार नहीं किया जा सकता, चूँकि वक़्त अब ख़त्म हो रहा है, जी, इसलिए जी, अब मैं गुज़ारिश करूँगा सलातो कि सलाम का एक शेर पढ़ लिया जाए, मैं जी, अपने तमाम सामीन का हुँ, जी, जी, यूसी टीवी वाले का और जो भी सबका हुँ, शुक्रिया अदा करते हुए सलातो सलाम हुँ, की गुज़ारिश करता हूँ। मुस्तफ़ा जाने वारसी साहब रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान दूरो नजदीक के
سننے والے وہ کان لالے رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين پروردگار عالم سورہ فاتحہ شریف کی خیرات و برکات ہم سب پر نازل فرما۔ پروردگار عالم یہ جو پروگرام نشر ہوا ہے مالک و مولا آل انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر ترے، پروردگار عالم اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے بھی اس کے سامعین اور سامعات ہیں سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما، اور مالک و مولا جتنے بھی یہاں مہمان حضرات ہیں پروردگار عالم تبلیغ سیرت کے بینر ترے جن لوگوں نے بھی جو بھی پیش کیا نعت کی شکل میں بیان کی شکل میں، سب پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ مالک و مولا مولانا توقیر رضا صاحب انہیں صحت کاملہ عطا فرما، اور مولانا سید صغیر اشرف صاحب انہیں صحت کاملہ عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار عالم سید حسن میاں انہیں بھی صحت عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ کریم مولا تو کرم فرمانے والا، اس وبا سے پوری زمین کو نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم سنیت کا جہاں کہیں بھی کام ہو رہا ہے پروردگار عالم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، اور بالخصوص مالک و مولا حضرت علامہ وارث جمال صاحب کو صحت کاملہ، شفاء کاملہ، صحت و عافیت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہم پر سلامت رکھ۔ کریم مولا کرم فرما، رحم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔